آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک پوڈ کاسٹ پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جناح صاحب کی پرسنل لائف کو سٹڈی کرنا یعنی کہ اس پر پی ایچ ڈی کرنا پاکستانی یونیورسٹیز میں بینڈ ہے، تو بہت سے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، ٹویٹر پہ میرے خلاف تھریڈ بنائے اور یہ کہا کہ اس کو یہ تک نہیں پتہ کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے۔ بٹ میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا کوئی بیوقوف ہے جو نوٹس بورڈ پر لگا کر لکھ دے گا کہ آپ نے جناح صاحب کی پرائیویٹ لائف کو سٹڈی نہیں کرنا؟ آبویسلی دیر از اے ڈسکریجمنٹ دیٹ ایگزسٹ ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اونلی، کہ اگر آپ ایسا پرپوزل لے کر جائیں گے تو 99.9% چانسز ہیں کہ آپ کا انسٹرکٹر آپ کو کہے گا کہ بیٹا اس کو سٹڈی نہ کرو، ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو میں نے شیڈو بین کی بات کی تھی، میں نے ان اناؤنسڈ بین کی بات کی تھی۔ اس طرح تو کہنے کو پاکستان کے اندر اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ طاقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے۔ آن پیپر تو پرائم منسٹر ہی امپاورڈ ہے، اسی طرح آن پیپر تو ایسا کچھ موجود نہیں ہے، لیکن ریالٹی کچھ اور ہے۔ تو آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا مقصد ایک ذاتی زندگی کی داستان سنا کے آپ کو ایموشنل کرنا نہیں ہے، بلکہ جناح صاحب کی جو ذاتی زندگی کے نوانسز ہیں، جو پرسپیکٹیوز ہیں اور جو پوشیدہ حقیقتیں ہیں، اس کو ڈسکس کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو سارا ایک نظریہ تھا 70-80 سالوں کا، اس میں جو ہم نے ہسٹری کی جگہ آئیڈیالوجی فٹ کی ہے، اس کو ہم ان لرن کر سکیں اور جناح صاحب کی پرائیویٹ لائف، ان کی ذاتی زندگی، ان کی ہیومن سائیڈ کو دیکھ سکیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس ملک کو بنانے والے لوگ بھی اس طرح کی پروجیکشن نہیں رکھتے تھے جس طرح کی ان کو دکھائی گئی کہ یہ ایسے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی اور پرسپیکٹیو موجود نہیں تھا۔ تو بات آج کریں گے جناح صاحب اور رتن بائی پیٹٹ کے حوالے سے، جو کہ ان کی وائف تھیں۔ اب پہلی تو انفارمیشن شاید آپ کے لیے یہ بہت زیادہ اسٹانشنگ ہو کہ یہ جناح صاحب کی پہلی بیوی نہیں تھیں بلکہ دوسری بیوی تھیں، یعنی کہ 15 سال کی عمر میں، تقریباً 15 سال کی عمر میں ایمی بائی نامی جناح صاحب کی کزن سے جناح صاحب کی والدہ کی وش، ان کی خواہش کے اوپر شادی کر دی گئی تھی۔ شی واز اباؤٹ 14 ایئرز اولڈ اینڈ ہی واز اباؤٹ 15۔ شادی کے فوری بعد جناح صاحب ہائر اسٹڈیز کے لیے لنڈن چلے جاتے ہیں، اور اگلے ہی سال ان کی پہلی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور 1893 میں ڈیتھ ہوتی ہے، جس کے بعد جناح صاحب ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنا لیگل کریئر شروع کرتے ہیں، پالیٹکس میں انڈلج کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1916 سے، جب جناح صاحب بامبے کی ہیٹ سے، گرمی سے تنگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ویکیشنز کے لیے نارتھ سائڈ پہ جانا چاہیے۔ دارجلنگ کو وہ چوز کرتے ہیں، جو کہ سی لیول سے کافی اوپر تھا، اور وہاں پر ان کے ایک بہت پرومیننٹ دوست دنشا مانک جی پیٹٹ کا گھر تھا، یعنی کہ ویکیشن ہاؤس تھا۔ اب اس فیملی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو دے ور ون آف دی ایلیٹس آف انڈیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بامبے کی جو پارسی ایلیٹ تھی ان کے اسپیئر ہیڈ تھے، ساتھ ساتھ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے فادر یعنی کہ سر مانک جی پیٹٹ نے پہلی کاٹن مل ہندوستان کی لگائی تھی۔ تو انڈسٹریلسٹ لوگ تھے اور ہائی سوسائٹی کے لوگ تھے، بے تحاشا دولت اور عمارت دیکھ رکھی تھی، اور بہت بڑے لوگ تھے اسٹیچر میں۔ تو جناح صاحب کے کالیگس تھے اور دوستی تھی، ایک پروفیشنل ریلیشن شپ تھا، کافی کیسز لے رکھے تھے۔ تو گرمیوں کی چھٹیاں وہ گزارنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور تقریباً 2 مہینے کا ان کا ادھر سٹے ہوتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیٹٹ چیٹو کے نام سے ان کا گھر تھا، جہاں سے ماؤنٹ ایورسٹ کا ویو دکھائی دیا کرتا تھا۔ تو یہاں پر جناح صاحب آ کر ٹھہرتے ہیں 2 مہینے کے لیے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ اسی گھر کے اندر دنشا مانک جی، جو کہ جناح صاحب کے دوست ہیں، ان کی بیٹی بھی رہائش پذیر تھی۔ اب ان کی بیٹی کا نام تھا رتن بائی پیٹٹ، یعنی کہ جناح صاحب کی دوسری وائف جن سے ان کی شادی ہوئی۔ پارسی فیملی تھی، اور اس گھر میں رہتے ہوئے جناح صاحب کا انٹریکشن ہوا رتن بائی کے ساتھ، اور اس کے بعد میں دے اسٹارٹیڈ فالنگ ان لو۔ اٹ واز اے رومانٹک افیئر اینڈ دی انوائرمنٹ واز آئیڈیل فار دیٹ، کہ ناردرن سائڈ میں ہیں اور اس طرح کا گھر ہے ہل سائڈ کے اوپر۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جناح صاحب نے اٹینشن کیپچر کی رتی کی، جو کہ نک نیم تھا ان کا، اور اس کے فوراً بعد ہی شوڈ اے لاٹ آف انٹرسٹ ان میرنگ ہر۔ رتی ایٹ دیٹ پوائنٹ واز 16 ایئرز اولڈ اینڈ جناح صاحب واز 40 ایئرز اولڈ، سو دیر واز اے میسو ایج گیپ، کہ خاتون 16 سال کی ہے اور جو مرد ہے وہ 40 سال کا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد جناح صاحب نے جب یہ انٹرسٹ شو کیا، تو انہوں نے، جو ان کے دوست تھے دنشا مانک جی، ان سے پوچھا ایک دن کیجولی کہ انٹرفیتھ میرجز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یعنی کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی کیا اوپینین ہوگی اف آئی گیٹ ٹو میری ہز ڈاٹر. تو انہوں نے کہا کہ وی ویلکم انٹرفیتھ میرجز کیونکہ اس سے ہارمنی بڑھتی ہے یہ سب. تو اس کے جواب میں جناح صاحب یہ کہتے ہیں کہ واٹ اف آئی میری یور اون ڈاٹر، اینڈ ٹو دیٹ ہی از شیل شاکڈ. دن شاہ صاحب شدید غصے میں آ جاتے ہیں اینڈ ہی شوز اے لاٹ آف انڈگنیشن. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا، اور اس کے فوری بعد وہ جناح صاحب سے تمام رابطہ ختم کر دیتے ہیں، ان کو اسکالڈ کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ نے جناح صاحب سے بات نہیں کرنی. اسٹینلی وولپرٹ یہ سارا واقعہ جناح آف پاکستان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو کہ واحد اوتھینٹک بایوگرافی ہے جناح صاحب کی، جو کہ کافی حد تک پاکستان کے اندر سینسر بھی ہوئی تھی لیکن اب اوریجنل فارم میں آپ کو مل جاتی ہے. تو اس کے بعد میں جناح صاحب کو ابینڈن کر دیتے ہیں دن شاہ، اور اپنی بیٹی کو منع کر دیتے ہیں ملاقات سے، اور یہاں تک صرف رکتے نہیں ہیں بلکہ لیگل ایکشن بھی لے لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارسی میرج ایکٹ تھا اس دور کے ہندوستان کے اندر، جو کہ چیلنج یہ کرتا ہے انٹرفیتھ میرجز کو. تو پھر اسپیشل میرجز ایکٹ کے تحت جناح صاحب کو شادی کرنا تھی، لیکن اس میں بھی کافی کمپلیکسٹیز تھیں کہ اپنا فیتھ ریناؤنس کرنا پڑنا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ جناح صاحب نے کنورژن کے لیے کمپیل کیا رتی کو. سو رتی کنورٹڈ ٹو اسلام 3 days پرائر ٹو ہر میرج ود جناح صاحب، اور مسلم ریچولز کے ساتھ یہ شادی ہوئی. اور شادی دراصل شیعہ جو پریکٹسز ہیں ان کو اپہولڈ کرتے ہوئے کی گئی. اس شادی پہ ایک بڑا فنی واقعہ بھی ہوا کہ جناح صاحب رنگ جو ہیں نکاح کے وقت وہ بھول آئے، اور وہاں راجہ آف محمود آباد جو کہ ان کے دوست تھے انہوں نے اپنی رنگ اتار کے جناح صاحب کو دی اور انہوں نے رتی کو پہنائی، اور 1,000 روپے حق مہر طے ہوا. 1,25,000 روپے کا کیش کا گفٹ دیا جناح صاحب نے رتی کو، وچ شوڈ دیٹ دا مین واز آلسو ایلیٹ. کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے اپریل 1918 کی، تو اتنے پہلے اتنا زیادہ بڑا گفٹ آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ دونوں ہائی سوسائٹی کے ممبرز تھے اور ایلیٹ فیملی سے تعلق تھا. جناح صاحب ایک اکمپلسڈ لائر اور پولیٹیشین تھے، اور وہ ایک پارسی ایلیٹ فیملی کا حصہ تھیں. لیکن اس شادی کے اوپر رتی کے خاندان سے کوئی بھی اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دن شاہ تھے وہ ان کو ابینڈن کر چکے تھے اس فیصلے کے بعد سے. ہی واز ویری فیوریس آن ہر. تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کے بعد میں ان کی زندگی آگے بڑھتی ہے. ہنی مون کے لیے محمود آباد کے راجہ جو کہ وہاں پر موجود تھے، انہی کا گھر نینی تال میں، وہاں پر اس کو وہ چوز کرتے ہیں. وہاں پائن فارسٹ تھے، سیکلوڈڈ ٹریلز تھیں، سو دے تھاٹ دے ول ہیو اے گریٹ ٹائم دیر. اس کے بعد میں وہ دہلی آ جاتے ہیں. جناح صاحب کا فیوریٹ جو میڈنز ہوٹل ہے وہاں پر آ کر اسٹے کرتے ہیں فار سم پارٹ آف ہز ہنی مون. تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں رتی یہ فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ دس مین ہیز اے لاٹ آف پروفیشنل انگیجمنٹس، کیونکہ ہنی مون پیریڈ کے دوران بھی جناح صاحب کو بہت سے اسمبلی کے سیشنز اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ رتی کی پرسنالٹی جو تھی وہ جناح صاحب سے بالکل اپوزٹ تھی، بیکاز جہاں جناح صاحب ایک بالکل لاجیکل پریگمیٹک اور انالیٹیکل مائنڈ تھے، تو رتی بہت سینٹیمنٹل ایموشنل، اور اس کے ساتھ ساتھ شی واز ویری مچ انٹو اسپریچویلٹی، اسپریچول پریکٹسز، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ شی واز ویری مچ انٹو لٹریچر ایز ویل. تو شی واز سم بڈی ہو ہیڈ اے گریٹ ٹیلنٹ فار ایستھیٹکس، اور جناح صاحب کی پرسنالٹی میں جو کچھ نہیں تھا وہ رتی کی پرسنالٹی میں تھا. انفیکٹ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شی یوز ٹو بی آل پریزز اباؤٹ ہر اون بیوٹی ایز ویل، اور فلاور آف دا بامبے کہا جاتا تھا ان کو ممبئی کے اندر بیکاز آف ہر اپیرنس ایز ویل. اور ساتھ ساتھ یہ کہ شی واز ویری ہائی مینٹیننس، فیشن کا بہت شوق تھا، ٹرینڈ سیٹر تھیں انڈین فیشن میں، جو انڈین بلاؤز پہنتے ہیں ساڑی کے ساتھ، اس کے حوالے سے ہسٹورین لکھتے ہیں کہ شی یوز ٹو سیٹ دا ٹرینڈ فار دیٹ. تو شی بلانگ ٹو اے فیملی جس میں سویئر ایک لگژری کی ایک ہیبٹ تھی، اور ساتھ ساتھ اس لگژری میں رہنا پسند کرتی تھیں. بٹ شی ٹوک اے میسو اسٹیپ کہ اپنا ریلیجن بھی ریناؤنس کر دیا، اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی ابینڈن کیا جسٹ فار دا سیک آف دس میرج بیکاز شی واز ہائیلی انٹو اٹ. ایگزیکٹلی اس کے 1 سال بعد جب جناح صاحب کو لیگ کی طرف سے اور پولیٹیکل جو ان کی کمٹمنٹس تھیں ان کے لیے لنڈن جانا پڑتا ہے، بیکاز جو برٹش پرائم منسٹر تھے لارڈ جارج ان سے ملاقات کرنی تھی، تو رتی بھی ان کے ساتھ جاتی ہیں. 1919 کی یہ بات ہے. تو 14 اگست 1919 کو دے ہیو دیئر فرسٹ چائلڈ، دیئر ڈاٹر دینا ٹیکس برتھ ان لنڈن. تو جناح صاحب کی پہلی اولاد بھی لندن میں ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ
اسٹرینجلی یا پھر کہنا چاہیے کہ سرپرائزنگلی 14 اگست اور 15 اگست کی درمیانی رات کو دینا ٹیکس برتھ، اور یہ وہی ڈیٹ ہے جس میں 2 ڈیکڈز، تقریباً 2 ڈیکڈز گزرنے کے بعد ہندوستان کی پارٹیشن بھی ہوئی اور انڈیپینڈنس بھی ہوئی. تو یہ وہ ٹائم تھا جب ریلیشن شپ چینج ہونا شروع ہو گیا، بیکاز ایڈڈ رسپانسبلٹی تھی، اور اوور آل بھی اٹ واز اے بیڈ ٹائم، کیونکہ انفلوئنزا کا ایپیڈیمک تب موجود تھا 1918، یعنی کہ فرسٹ ورلڈ وار کے عین بعد دنیا خاصی مشکل سے گزر رہی تھی. تقریباً 6 ملین کے قریب لوگ انفلوئنزا وائرس سے مر چکے تھے. ساتھ ساتھ پنجاب میں وائلنس ہو رہا تھا، پھر ستیہ گرہ موومنٹ گاندھی صاحب کی کال پہ چل رہی تھی، اور یہ وہ ٹائم تھا جب جناح صاحب کا جو ورک اٹینڈری ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، ان کو ٹریول کرنا پڑ رہا تھا، ان کی کمٹمنٹس بڑھ رہی تھیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر نظر یہی آتا ہے کہ رتی گریجولی آئسولیشن میں جانا شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ جو اٹینشن اور ٹائم جناح صاحب سے مانگ رہی تھیں وہ مل نہیں رہا تھا، بیکاز ہی واز اے ہائیلی پروفیشنلی انگیج مین. بامبے کا جو لیگل کریئر تھا جناح صاحب کا وہ بھی اپنی پیک پہ تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہز میرج واز بینگ کمپرومائزڈ. 1920 کی اگر ہم بات کریں تو جناح صاحب نے ستیہ گرہ موومنٹ کو کھل کے اپوز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے گاندھی صاحب کی اس کال کو انارکک اور وائلنٹ کہا، جس کے بعد کانگریس کے بہت سے لوگوں نے ان کو اپوز کیا. انہوں نے ریزگنیشن دے دیا 1921 میں، لوکل پالیٹکس کو ابینڈن کر دیا. اور یہ وہ ٹائم ہے جب لائف میں بہت بڑا شفٹ آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب رتی نے ایکسپیکٹ کیا کہ شاید اب پرسنل لائف پہ زیادہ فوکس ہوگا، لیکن تب بھی نہیں ہوا، بلکہ لیگل کیریئر بیکیم دا سینٹرل فوکس آف جناح صاحب لائف. آگے چل کر اگر دیکھا جائے تو جو ٹیمپرامنٹس کا ڈفرینس تھا وہ بھی سنک ان کرنا شروع ہو گیا گریجولی. تو رتی ایٹ ون پوائنٹ جو کہ اپنی فیملی کو ابینڈن کر چکی ہیں کمپلیٹلی، جن کے والد ان سے بات نہیں کرتے، جن کی فیملی ان سے ملتی نہیں ہے، نہ شادی پر آئی نہ بات کرتی ہے، ان کی ساری ایموشنل ڈپینڈنس ایک ایسے آدمی کے اوپر ہے جس کے پاس فیملی لائف کے لیے، انٹیمیٹ لائف کے لیے ٹائم ہی نہیں. سو دیٹ گریجولی اسٹارٹڈ پوٹنگ این امپریشن آن در مائنڈ کہ میں کس طرح سے سروائیو کروں. تو آئسولیشن کی فیلنگ ٹیک اوور کرنا شروع ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جسٹس چاگلا جو کہ جناح کے کنٹمپرری تھے، وہ یہ کہہ چکے ہیں، وہ کوٹ بھی کر چکے ہیں کہ جنراسٹی سے جناح صاحب ان سے پیش آتے تھے، بٹ کوٹ ان کوٹ اٹ کوڈ ویل بی امیجنڈ ہاؤ دا پیشنس آف اے مین آف جناح's ٹیمپر مسٹ ہیو بین ٹیکسڈ بائی دا چیلنج آف ایکسپیکٹیشن. تو چاگلا کہتے ہیں کہ لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناح صاحب کی جو مزاج کا، یعنی کہ دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کا ایک آدمی ہے، اس کے پیشنس کا بہت بڑا، اس کی برداشت کا بہت بڑا امتحان تھا یہ ان ایکسپیکٹیشنز پہ، ان امیدوں پہ پورا اترنا جو ان کی وائف کی ان سے تھیں. آگے چلیں تو ایک اور کیریکٹر جو بہت زیادہ سینٹرل رہے رتی کی لائف میں، ان کا نام تھا کانجی دوارکا داس، اور یہ جناح صاحب کے اور رتی کے کامن فرینڈ تھے، ان کے دوست تھے. تو جیسے ہی رتی آئسولیشن میں جانا شروع ہوئیں تو ان کی کمیونیکیشن کانجی سے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو چکی تھی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ریکلیکٹ بھی کرتے ہیں اپنے میموائرز میں کانجی کہ 1922 کی بات ہے جب ان کو خواب میں آیا کہ رتی بہت پریشان ہے، شی از ڈپریسڈ ایز ویل. تو وہ اٹھتے ہیں اور وہ اچانک سے جو ساؤتھ کوٹ والا گھر ہے جس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی، مالابار ہلز والا، وہاں جاتے ہیں. اینڈ ہی فائنڈز دیٹ رتی از لینگ ڈاؤن آن اے کاؤچ، صوفہ پر لیٹی ہوئی ہیں، اور ساتھ یہ کہ بیمار بھی ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید مجھے جو خواب میں آیا وہ سچ تھا. اور یہ وہ ٹائم ہے جب رتی کو گریجولی ڈپریشن اوورٹیک کرنا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ میرج جو تھی وہ بہت پرابلمیٹک ہوتی جا رہی تھی، اور ایک ایسی خاتون جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئی، اس کو کوئی ایموشنل اٹینشن مل نہیں رہی تھی. تو آگے چل کے اگر دیکھا جائے سپٹمبر 1922 میں رتی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ مجھے اب یہاں پر مزید رہنے کا فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اٹینشن مجھے چاہیے، جو کیئر مجھے چاہیے، وہ مجھے دی نہیں جاتی. تو یہ پہلا سائن ہوتا ہے کہ ان کی شادی میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور 1922 کی ونٹرز میں شی لیوز فار لنڈن، اپنی بیٹی دینا کو ساتھ لے کے، اور کچھ پیٹس کو جس میں کچھ ڈاگز اور کیٹس تھیں وچ شی یوز ٹو لو، اور نرسز کو اپنی ساتھ لے کے، بیکاز شی بلانگ ٹو این ایلیٹ فیملی. شروع سے ان کے گھر میں برٹش اور امریکن ملازمہ کام کیا کرتی تھی، اور یہاں آ کر بھی شی یوز ٹو ٹریول ود آل ہر پیرافرنیلیا. تو جانے سے پہلے وہ کانجی کو ایک لیٹر لکھتی ہیں، اور اس لیٹر سے ثابت ہوتا ہے کہ دو شی از موونگ اوے فرام جناح، لیکن پھر بھی دیر از سم سارٹ آف اے کنسرن دیٹ شی ہیز فار دا مین. تو کوٹ ان کوٹ اس کو اسٹینلی ولپٹ کی کتاب میں لکھا گیا ہے
It will always give me pleasure to hear from you. So if you ever have a superfluous moment on your hands, you know how now will find me if I don't lose myself. And just one thing more, go and see Jinnah and tell me how he is. He has a habit of habitually overworking himself. And now that I am not here to bother and tease him, he will be worse than ever. تو رتی اپنے لیٹر میں لکھتی ہیں کہ ویسے تو میں جا رہی ہوں اور اگر تم نے مجھ سے بات کرنی ہو تو میرا ایڈریس میں تمہیں لنڈن میں دے رہی ہوں، لیٹر لکھ سکتے ہو، لیکن ایک چیز میں چاہتی ہوں تم کرو، وہ یہ ہے کہ جب میں جاؤں تو جناح صاحب کا خیال رکھنا اور ان کو دیکھتے رہنا، کیونکہ ان کی ایک عادت ہے کہ وہ زیادہ کام کر کے اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں، اور اب میں یہاں پر چونکہ موجود نہیں ہوں ان کو ٹیز کرنے کے لیے اور بادر کرنے کے لیے، تو اسی لیے اب ان کی حالت اور بھی بری ہو جائے گی۔ یہ ٹیز اور بادر کا جو ورڈ ہے یہ ایموشنل اسٹرینجمنٹ شو کرتا ہے، یعنی کہ جذباتی دوری، اور اس سے نظر یہی آتا ہے کہ شی واز ویری ڈسگسٹڈ بائی دا فیکٹ کہ جو ان کی طرف سے مطالبات کیے جاتے تھے اٹینشن کے لیے وہ جناح صاحب مانتے نہیں تھے، اور اس وجہ سے ان کو یہ لگا کہ شی از بیکمنگ اے بون آف کنٹینشن بٹوین جناح اینڈ ہز کریئر۔ تو اس لیٹر میں بھی وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں۔ آگے چلیں تو یہ وہ ٹائم ہے جب جناح صاحب کی ہیلتھ بھی ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، گرے ہیئر تو آ ہی چکے ہوتے ہیں بیکاز ہی واز اے مین بیانڈ ہز مڈ 40s، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے دوست یہ نوٹس کرتے ہیں کہ گریجولی ان کی پرسنالٹی میں، شخصیت میں تھوڑی سی سافٹنس جو تھی، جو اسمائل پاس کیا کرتے تھے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سیریسنس اوور ٹیک کر لیتی ہے، کیونکہ پرسنل لائف بھی افیکٹ ہو رہی ہے اور پولیٹیکل کریئر کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے چلیں تو جناح صاحب اسی صورتحال میں پرزسٹ کرتے ہیں، لیکن رتی واپس آتی ہیں ارلی 1923 میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 سال بعد تقریباً، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ریکنسیلیشن کی نئی ہوپ ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ دور گزارا ہے، شاید کچھ چیزیں ریئلائز کر لی ہوں، لیکن آ کر بھی وہ کیمپین کرتی ہیں، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے جناح صاحب کے لیے کیمپین کرتی ہیں، کیونکہ رتی کا شروع سے ایک انٹرسٹ تھا پالیٹکس میں اور وہ جناح صاحب کے کریئر کو بہت سپورٹ بھی کرتی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ سب چھوڑ دو، تو ان کی الیکشن کیمپین کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کے پرسنل ایشوز تھے دونوں ڈسکور یہ کرتے ہیں کہ وہ اب تک کلیشز سے گزر رہے ہیں اور اس میں کوئی ریزولوشن نہیں آ رہی، ساتھ ساتھ یہ کہ رتی کی جو ایفرٹس تھیں وہ ساری ڈس اپوائنٹمنٹ میں رزلٹ کر رہی تھیں۔ اس پر ایک اور کتاب ہے روزز ان ڈسمبر، میں پہلے بھی اس کو کوٹ کر چکا ہوں، جس میں چاگلا جو کہ جناح کے کنٹمپریری تھے وہ ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رتی جس طرح سے کوشش کرتی تھیں ایفرٹس کرنے کے لیے جناح صاحب کی اٹینشن گیدر کرنے کے لیے ود ڈریسنگ اینڈ آل، وہ ہمیشہ ایمبیرسمنٹ میں رزلٹ کرتی تھی۔ کہ جناح صاحب کی جو پبلک لائف تھی اس میں جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ رتی اکنالج نہیں کر پاتی تھیں، اور افیکشن کی کوشش دکھانے کی بھی جب کرتی تھیں تو وہ غلط ثابت ہو جایا کرتی تھی، الٹی پڑ جاتی تھی، تو اس سے ان کا ریلیشن شپ مزید کیٹاسٹروفک ہوتا چلا گیا۔ اور آگے چلیں تو ایموشنل ہیلپ کے لیے اس سارے پیریڈ میں کوئی موجود نہیں تھا سوائے ان کے دوست کانجی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ رتی نے اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے مسٹسزم میں بھی انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا، جس میں ٹرانسفیرنس آف تھاٹ والی ٹیکنیکس تھیں، میگنیٹزم تھا۔ یہ بھی ایک لیٹر شو کرتا ہے جو انہوں نے کانجی کو لکھا، جس میں وہ لکھتی ہیں 1924 نومبر کا یہ لیٹر ہے، لکھتی ہیں "There is a matter about which I am most anxious to speak with you as I think you can help me. Lately I have been very much drawn towards the subject of spirit communication and I am most anxious to know more and to get at the truth. It is such an elusive subject and the more I hear about it, more puzzled do I become, though still more passionately interested." وہ یہ کہتی ہیں کہ میں مسٹسزم میں، تھاٹ ٹرانسفیرنس میں، اسپرٹ کمیونیکیشن میں بہت انٹرسٹڈ، جتنا اس کو پڑھوں اتنی کیوریوسٹی مجھے ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ شی واز ایکٹیولی ٹرائنگ ٹو انگیج ان سرٹن ایکٹیویٹیز جس سے ان کے دماغ میں یہ اسٹریس جو ہے یہ کنٹرول رہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ بھی کرنا چاہ رہی تھیں اپنے آپ کو۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ جناح صاحب اور ان کے انٹرسٹ جو ہے نا وہ میوچول ہو جائیں، اور ایک اور لیٹر جو کہ یہ شو کرتا ہے اس میں یہ کیا کہتی ہیں کہ کانجی کو لیٹر لکھ کے "I am slowly but surely drawing Jay's interest into the matter and by alternate bullying and coaxing I got him to read that book. Jay had to admit that it was remarkable and irrefutable." تو جناح صاحب کو وہ ایک کتاب گفٹ کرتی ہیں جس کتاب کا نام تھا "The Spirit of Irene",
اور اس کتاب کے ذریعے وہ یہ چاہتی ہیں کہ میوچل انٹرسٹ بنے, کوئی بات چیت شروع ہو اور ساتھ ہی ہم دونوں کے انٹرسٹ اوور لیپ کریں اور اسپارک ذرا ریکنڈل ہو. لیکن اور وہ اپنے دوست کو بتا رہی ہیں کہ میں نے کنونس کر لیا جناح صاحب کو پریشرائز کر کے کہ آپ یہ کتاب پڑھیں, ان کو پسند بھی آئی. تو لیکن اس کے باوجود اوور آل جو ریلیشن کا ڈسپیوٹ تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا. ان کی آنکھوں سے ان ہیپینس دکھائی دیتی تھی. بہت سے دوست کوٹ کرتے ہیں دیٹ دیر واز این ان ہیپینس ایویڈنٹ ان ہر آئیز. یہ ٹائم ہے مڈ 1925 کا, اور اس ٹائم میں جناح صاحب کو سینڈرس کمیٹی کے لیے چوز کیا جاتا ہے فار وچ ہی ہیڈ ٹو ٹریول فار سیورل منتھس. اور اس پیریڈ کے دوران رتی بھی ان کے ساتھ جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انفارچونیٹلی یہ ان کا لاسٹ فارن ٹرپ ثابت ہوتا ہے. تو اس دوران وہ کانجی کو ایک اور لیٹر لکھتی ہیں, اور اس میں کیا لکھتی ہیں؟ کانجی, آئی ایم گوئنگ اوے ٹو یورپ اینڈ دا یو ایس اے فار اے فیو منتھس. یو ول ناٹ بی ود می ٹو پروٹیکٹ می اینڈ ہیلپ می. ڈو پلیز دیئر فور میگنیٹائز سم تھنگ فار می ٹو کیپ می ان ٹچ ود یو. تو کہتی ہیں کہ میں کچھ مہینوں کے لیے دور جا رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو دا کمیونیکیشن چینل اوپن. اور ان کا تھوڑا انٹرسٹ تھا چارمز میں, یعنی کہ تعویذ اور یہ ساری چیزیں پہننے میں کچھ انٹرسٹ شو کیا کرتی تھیں, کیونکہ ہاراسکوپ میں اور کچھ سپرسٹیشس پریکٹسز میں ان کا بہت انٹرسٹ تھا. اور انہوں نے کانجی کو ایک جیڈ براک بھی گفٹ کیا. جناح صاحب آن دی ادر ہینڈ واز اے ریشنلسٹ, جو کہ ریکارڈز بتاتے ہیں, اور وہ ہنسا کرتے تھے ایمیولیٹس کے اوپر یا اس طرح کی چیزیں جس پہ رتی انٹرسٹ شو کیا کرتی تھیں. تو جو بلیف رتی کا تھا ان چیزوں پر, سپرسٹیشنز پر, جناح صاحب کے لیے وہ سبجیکٹ آف ہیومر تھا. تو اسی لیے بھی انٹرسٹ بھی میچ نہیں کرتے تھے. دیر ور نو اوور لیپس ایٹ آل. لاسٹ ٹرپ ثابت ہوتا ہے یہ, اور وہ واپس آتی ہیں, جس کے بعد میں ان کی صحت دن بہ دن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک اور لیٹر سے ثابت ہوتا ہے جو انہوں نے کانجی کو لکھا. آئی سپوز وی آل ہیو آور مومنٹس آف میلنکلی اینڈ مومنٹس وین ایوری تھنگ سیمس ٹو بی امپینڈنگ ایٹ یٹ نتھنگ ہیپنس. اے سارٹ آف ویٹنگ موڈ اینڈ ون جسٹ ویٹس اینڈ گروز ڈسٹرسفل آف لائف. اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ کس طرح سے میرے پاؤں میں سویلنگ ہو چکی ہے. لیکن یہ بھی لکھتی ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے زندگی میں, ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کچھ چیزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ چیزیں کبھی آپ تک پہنچتی نہیں ہیں. اور وہ یہ بھی شو کرتی ہیں کہ ڈسٹرس جو ہے نا زندگی کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے, یعنی کہ ایک میننگ کرائسس شو ہو رہا ہے ان کے ایکسپریشن میں, لیکن کھل کے بتا نہیں رہی کہ وجہ کیا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے جب ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے, کچھ بیماری بھی تھی. اس کے علاوہ ان کی ایک انجری ہو گئی, ٹوٹی ہوئی ایک نیڈل لگ گئی ان کو, جس کے بعد ان کی سرجری ہوئی, بیڈ ریڈن ہو گئیں, اور ان کی بیٹی اسکول جانا شروع ہو گئی. سو شی واز ان کمپلیٹ آئسولیشن. فیملی ہے نہیں, فادر ہے نہیں, دوست ہے نہیں, صرف ایک دوست ہے, اس سے کچھ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ پروفیشنلی انگیجڈ ہے. سو شی واز آل بائی ہر سیلف. ٹھیک ہے. فیبرری 1927 کی بات ہے جب جناح صاحب بھی گریجولی اس ڈیوائڈ کا شکار ہونا شروع ہو گئے. جناح صاحب کے دوست مسلم لیگ کے سیکٹری شمس الحسن صاحب کوٹ کرتے ہیں جناح صاحب کے حوالے سے, ایلز پرابلمٹک ریلیشن ود ہز وائف مریم, یعنی کہ رتی صاحبہ کا جو مسلم نیم تھا وہ مریم تھا, ور اسٹرینج ڈیورنگ دس پیریڈ. ہی واز ناٹ ایز کیئرفل اباؤٹ ہز ہیلتھ ایز ان ادر میٹرز. The Delhi winters did not suit him, and he often suffered from severe attacks of cold and flu. In spite of his poor health, he attended the assembly and devoted mostly of his time and energy to political activities. یعنی کہ وہ اکیلے ہوٹل میں رہا کرتے تھے جناح صاحب جب سیشنز پہ آتے تھے. ہیلتھ خراب ہو رہی تھی اور وہ بھی آئسولیٹڈ دکھنا شروع ہو چکے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ وہ ارلی سائنس تھے لنگ ڈیزیز کے جو جناح صاحب کی لائف لیتی ہے آگے چل کر. لیکن 1927 کا یہ وہ ٹائم ہے جب جناح صاحب کی صحت بھی دن بہ دن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. رتی آن دی ادر ہینڈ تاج محل ہوٹل میں موو کر جاتی ہیں, وہیں پر رہنا شروع کر دیتی ہیں, اور اس کے بعد وہ کبھی ایک گھر میں دوبارہ رہتے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی شی از اسٹل انٹرسٹڈ اینڈ انٹریگڈ بائی دی ایکٹیویٹیز آف جناح. ایک لیٹر میں وہ یہ لکھتی بھی ہیں کہ جے ریٹرنز ایٹ 2:30 PM ٹوڈے سو آئی انڈرسٹینڈ. یعنی کہ وہ کانجی کو بتاتی ہیں کہ مجھے ساری روٹین کا اب بھی پتہ ہے کہ جناح صاحب کتنے بجے جا رہے ہیں, کتنے بجے آ رہے ہیں. ہاں رہتے اکٹھے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ول موجود تھی کہ ریلیشن شپ فکس ہوتا, لیکن ڈیمیج اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اپریل 1928 میں رتی پیرس چلی جاتی ہیں. جناح صاحب ڈبلن میں موجود ہوتے ہیں, آئرلینڈ میں,
جب چمن لال ان کے ایک دوست کی کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ رتی کو 106 کا بخار ہے اینڈ شی از ان اے ویری بیڈ شیپ ان پیرس میں علاج چل رہا ہے ان کا. جناح صاحب پیرس پہنچتے ہیں جارج the 5th ہوٹل میں, جہاں ان کی مدر, رتی کی مدر, کہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. جناح صاحب پھر کنفرم کرتے ہیں تو چمن لال بتاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں, رتی از ڈائنگ. یہ پہلی بار ان کو علم ہوتا ہے کہ اب بہت ہی برا اثر ہو گیا ان کا. تو اور کوٹ اینڈ کوٹ وہ کہتے ہیں کہ چمن لال کو کم لیٹ اس گو, وی مسٹ سیو ہر, کہ ہمیں جانا پڑے گا, ہمیں اس کو بچانا چاہیے. 3 گھنٹے کلینک کے باہر گزارتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کسی بہتر جگہ رتی کو شفٹ کر دیں, لیکن کچھ عرصہ وہیں پر گزرنے کے بعد رتی کی صحت بہتر ہوتی ہے. یہ اوورسیز آخری ملاقات ثابت ہوتی ہے جناح صاحب کی اور رتی کی. اس کے بعد میں رتی واپس آ جاتی ہیں ممبئی اور تاج ہوٹل میں اسٹے کرتی ہیں دوبارہ سے, جہاں ان کی بیماری ختم نہیں ہوتی. جناح صاحب کو علم ہوتا ہے تو وہ 2-3 مرتبہ کانجی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے, لیکن موو ان اب بھی نہیں کرتے واپس. فیبرری 18 1929 کو کانجی کو وہ یہ کہتی ہیں کہ لک آفٹر مائی کیٹس اینڈ ڈونٹ گیو دم اوے. یہ ڈیتھ وش تھی, یعنی کہ میری بلیوں کو, میرے پیٹس کا خیال رکھنا, کسی کو دینا نہ. اس لیٹر کے, اس بات کے 2 دن بعد 20 فیبرری 1929 کو جب ان کی 29th برتھ ڈے ہوتی ہے, اس دن رتی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جناح صاحب وہاں موجود نہیں ہوتے, کسی اور شہر میں, غالباً دہلی میں ہوتے ہیں, اور ان کو کال آتی ہے ان کے فادر ان لاء کی, جو ابینڈن کر چکے تھے اپنی بیٹی کو. حیران ہوتے ہیں جناح صاحب کہ میرے فادر ان لاء نے پہلا کانٹیکٹ کیا میرے ساتھ سنس دا میرج. بتایا جاتا ہے ان کو کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, ڈیتھ کا بتاتے نہیں ہیں. جناح صاحب ٹرین پکڑ کے واپس آتے ہیں اگلے دن, اور ان کو علم ہوتا ہے کہ میری بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. 22 فیبرری کو فیونرل ہوتا ہے بامبے مسلم سیمیٹری میں, اور کانجی جناح کو بتاتے ہیں کہ رتی پریفر کر رہی تھی اور وہ پریفر کرتی کہ اس کی کریمیشن کی جائے, لیکن جناح صاحب اس بات کو قبول نہیں کرتے اور مسلم ریچولز کے مطابق ہی ان کو دفنایا جاتا ہے اس قبرستان کے اندر. اور جناح صاحب جو کہ ایک کمپوزر کے اور بڑے اسٹرینتھ ڈپکٹ کرنے والے ایک آدمی تھے, مضبوط دکھائی دینے والے, ان کے دوست یہ کوٹ کرتے ہیں چاگلا, دیٹ واز دی اونلی ٹائم وین آئی فاؤنڈ جناح بیٹرینگ سم شیڈو آف ہیومن ویکنیس. یہ واحد ٹائم تھا, یہ واحد وقت تھا جب جناح صاحب کو کمزور پایا ہم نے, اور اس وقت میں جب ان کی باڈی کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے, ہی کرائز لائک اے چائلڈ سابنگ آؤٹ ان دی اوپن, بری طرح روتے ہیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہی واز ویری ویری ایموشنلی اوور ویلمڈ. اور کہیں نہ کہیں یہ جیسچر بھی دیتے ہیں کہ ہی واز پرسنلی رسپانسبل ٹو ناٹ بینگ ایبل ٹو فکس دس بفور ہر ڈیتھ. فیکٹس ریویل کرتے ہیں, ریسرچز ریویل کرتی ہیں, ملٹیپل کتابیں یہ ریویل کرتی ہیں, جس میں ایک کتاب کا میں پہلے ریفرنس آپ کو دے چکا ہوں, جناح آف پاکستان بائی اسٹینلی وولپٹ. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں لیری کالنز اور ڈومینک لیپیئر کی. اس کے علاوہ مسٹر اینڈ مسز جناح پڑھ سکتے ہیں, دا میرج دیٹ شوک انڈیا بائی شیلا ریڈی. یہ سب بتاتی ہیں کہ اٹ واز اے سوسائڈ بائی اوور ڈوز, کیونکہ ان کے دوست یہ نوٹس کر چکے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے نیند کی گولیاں لے رہی تھیں, اور جب کمپلیٹ آئسولیشن اور ابینڈنمنٹ میں وہ چلی گئیں, خاوند بھی چلا گیا, باپ بھی چلا گیا, بیٹی بھی بہت چھوٹی تھی, ٹائم نہیں تھا, سکنس آ گئی, ڈپریشن آ گیا, اور فزیکل ویکنس بھی آ گئی, سرجری ہو گئی, چلا جا نہیں رہا, برا اثر ہے. سو شی ڈیڈ این اوور ڈوز, اینڈڈ ہر لائف allegedly. آئی وڈ اسٹل سے دیٹ. اس ساری صورتحال کے اندر جو ریلیشن شپ رتی صاحبہ کا رہا فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ, وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا. انفیکٹ سارہ ایس خان کی کتاب ہے, ایک اور ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں, رتی جناح وومن ہو اسٹوڈ ڈیفائنٹ. اس کتاب میں وہ کوٹ کرتی ہیں کہ شادی کے پہلے روز سے رتی اور فاطمہ میں لڑائی شروع ہو چکی تھی, اور جب میرج سیریمنی کے لیے رتی نے کہا کہ ایک لائیو بینڈ کو بلاتے ہیں, تو فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ اس سے کاسٹ ڈبل ہو جائے گی, کیا کر رہی ہو تم, جس پر رتی نے کنفرنٹ کیا اور فائنلی وہی کیا جو وہ چاہ رہی تھیں. ایک اور بہت بڑا مسئلہ رتی کو یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کے پاس پورا ہفتہ میرے لیے وقت نہیں ہوتا, سنڈے از دی اونلی ڈے. تو وہ فاطمہ صاحبہ کو منع کرتی تھیں کہ سنڈے کو آپ نہ آئیں, بٹ فاطمہ صاحبہ یوز ٹو اسٹے ان ساؤتھ کوٹ ریزیڈنس, مالابار ہلز والے گھر میں, آن سنڈیز ایز ویل, جس میں رتی صاحبہ مائنڈ کرتی تھیں کہ ایک ہی دن ہے ہمارے پاس, اور اس دن بھی آکیوپائڈ رکھا ہوا ہے انہوں نے میرے ہسبینڈ کو. تو یہ بھی ایک ایشو تھا. ساتھ ساتھ ایلیجڈلی کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں, جیسے شیلا ریڈی نے کوٹ کیا ہے دینا صاحبہ کو, جو جناح صاحب کی بیٹی تھیں, کہ جو فوٹوگرافس تھیں
وہ رتی صاحبہ کے مرنے کے بعد جنا صاحب کے جانے کے بعد ڈسٹرائے کر دی گئی تھی ایلیجڈلی بائی فاطمہ صاحبہ. اکبر ایس احمد کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ سم ون اپیئر ٹو بی بزی ان ایلیمنیٹنگ دا فوٹوگرافس. تصویریں برباد کرنے جلانے میں کوئی نہ کوئی بیزی تھا. اشارہ کرتے ہیں اس طرف. شیلا ریڈی کوٹ کرتی ہیں دینا کو, اور اس کوٹیشن کے اینڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ دینا صاحبہ یہ بول رہی ہیں کہ شی ٹو مینٹین دیٹ ہر فادر واز ویری کیئرفل اباؤٹ ہر مدرس پیپرز, ہر لیٹرز اینڈ ہر جرنلز اینڈ سو آن, اینڈ اف دے کوڈ ناٹ بی فاؤنڈ ناؤ مے بی فاطمہ ہیڈ ڈسٹرائڈ دیم. تو یہ ایکوزیشن بھی وہ لگاتے ہیں کہ ڈسٹرائے کر دی گئی ہوں گی اسی لیے وہ. تو یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ تھا ان کی بہن کے ساتھ بھی, اور خاوند کے ساتھ تو ہو ہی گیا. اور اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی مرنے سے پہلے ان کے ہیٹ فل ایموشنز تھے جناح صاحب کی طرف, تو ایسا نہیں ہے. ایک بہت ہی ایموشنل, ایک بہت ہی سینسیشنل لیٹر 1928 کا جو رتی نے لکھا جناح صاحب کو, اس میں وہ اب بھی اظہار اپنی محبت کا ہی کر رہی ہیں, اور وہ لکھتی ہیں Darling, thank you for all you have done. If ever in my bearing your once tuned sense found any irritability or unkindness, be assured that in my heart there was place only for a great tenderness and a great pain, a pain my love without hurt. When one has been as near to the reality of life, which after all is death, as I have been, dearest, one only remembers the beautiful and tender moments, and all the rest becomes a half-veiled mist of unrealities. Try and remember me, beloved, as the flower you plucked and not the flower you tread upon. I have suffered much, sweetheart, because I have loved much. The measure of my agony has been in accord to the measure of my love. Darling, I love you, and had I loved you just a little less, I might have remained with you. Only after one has created a very beautiful blossom, one does not drag it through the mire. The higher you set your ideal, the lower it falls. I have loved you, my darling, as it is given to few men to be loved. I only beseech you that the tragedy which commenced in love should also end with it. Darling, good night and goodbye. یہ رتی کا فائنل لیٹر تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے تھوڑی کم تم سے محبت ہوتی تو تمہاری ایکٹیویٹیز مجھے بادر نہ کرتی. But since I loved you in a great deal, my suffering was a great deal as well. So this was the tragic love story of the founding father of the country that we live in today. Unfortunately, آج پاکستان کے بچوں کو اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں معلوم, نہ تاریخ کا کچھ پتہ ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ ان کی وائف کون تھی, ان کی ذاتی زندگی کس طرح کی تھی, وہ کتنے ماڈریٹ لوگ تھے, وہ کتنے پروگریسو لوگ تھے, وہ کتنے ٹالرنٹ لوگ تھے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں تھی جو آپ کو پورٹرے کر کے دکھائی گئی, جو کہ ہارڈ کور فنڈامنٹلزم والی تھی. اسی لیے یہ سب پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید تاریخ میں ہم سے بہت سے جھوٹ بولے گئے ہیں. تھینک یو.